راجا صاحب سلام، آپ کو لکھے ایک زمانہ بیت گیا، کبھی کبھار آپ کی خیریت کی اطلاع ملتی رہی۔ صبیحہ کا ایک خط آیا تھا، پتہ چلا آپ شدید بیمار ہیں۔ میں بہت فکر مند رہی۔ کوئی ہفتہ بھر پہلے میری سہیلی سائرہ اپنے خاوند کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ دونوں ہنی مون کے لیے جاتے ہوئے ہمارے پاس ایک رات کے لیے ٹھہرے تھے۔ اس نے بتایا آپ کیفیٹیریا کے کونے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آپ چائے پر بیٹھے تھے تو جان لیا کہ ابھی تک زندہ ہیں۔ میں نے آپ کی صحت یابی کے لیے بہت دعائیں مانگیں۔ خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ کے خط ہی تو میرا بہترین سرمایہ تھے۔ اب نہیں آتے تو جیسے زندگی میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ مجبوری بھی کیا ظالم شے ہے، وہی چیز چھین لیتی ہے جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ وہ خط والے قصے کا اب پتہ چل گیا ہے۔ آپ کا خط ایک منصوبے کے تحت ڈیڈی تک پہنچایا گیا تھا۔ یہ سب پلاننگ میری چھوٹی خالہ نے کی۔ امی اور بڑی خالہ بھی اس نیک کام میں اپنی بہن کے ساتھ شامل تھیں۔ مجھ سے پہلے بھی ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی کا افیئر اسی طرح ناکام کرایا تھا۔ اس لڑکی کی شادی اپنے ایک کزن کے ساتھ کروا دی تھی، اور اب وہی لڑکی ہر عورت سے اپنی ناکامی کا انتقام لینا چاہتی ہے۔ جانتے ہیں وہ لڑکی کون تھی؟ یہی میری چھوٹی خالہ۔ ان لوگوں کا منصوبہ تھا کہ اس طرح مجھے ڈیڈی کی نظروں میں رسوا کر دیا جائے تو وہ میری شادی فوراً میرے کزن سے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بلکہ الٹے احسان مند ہوں گے کہ ان کی خراب بیٹی بھی ٹھکانے لگ گئی ہے۔ اس حد تک ان کا پلان کامیاب ہو گیا ہے کہ ڈیڈی اور ہم بہنوں کے درمیان نفرتوں کی خلیج حائل ہو چکی ہے۔ ڈیڈی پرانی وضع کے آدمی ہیں، انہیں اس بات کا بہت صدمہ پہنچا ہے۔ ان کی آنکھیں زمین کو لگ گئی ہیں، ہر وقت سوچوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ میں سوائے شفیع کے کسی سے بات نہیں کرتی۔ یوں لگتا ہے جیسے اس گھر میں اجنبی ہوں۔ باہر آنا جانا بالکل بند کر دیا ہے۔ اتنی بدل گئی ہوں، آپ بھی شاید پہچان نہ سکیں۔ شفیع کا خدا بھلا کرے، وہ نہ ہوتی تو میں زندہ نہ بچتی۔ اب ماضی پر غور کرتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ غلطی میری تھی۔ مجھے آپ سے وعدے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میں 3 بار جنم لوں تو بھی اس گھر کے لوگوں کو وہ باتیں نہیں سمجھا سکتی جو آپ سوچتے یا کرتے ہیں۔ فرض کیجئے میری منگنی ٹوٹ بھی گئی تو ان لوگوں کا پہلا سوال ہوگا، لڑکا کس عہدے پر ہے؟ آپ کو بھلانا آسان نہیں۔ میں المیہ گیت سن سکتی ہوں، کوئی ایسا ناول پڑھ سکتی ہوں، اور نہ ٹریجک فلم دیکھ سکتی ہوں۔ راتوں کو سوتے ہوئے کانپ کر بیدار ہو جاتی ہوں۔ مجھے میرا ضمیر چین نہیں لینے دیتا۔ میں نے آپ کو ختم کر دیا ہے، ایک ایسے انسان کو جلا دیا جس نے مجھ پر بہت احسان کیے تھے۔ تاہم تقدیر سے کیا شکوہ۔ وہ کسی نے کہا ہے آئیڈیل ایک ایسی منزل ہے جس پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ میرا آئیڈیل ہیں، شاید میں آپ تک کبھی نہ پہنچ سکوں۔ مجھے صرف ایک خط لکھیے اور بس۔ اپنا مستقل پتہ ضرور لکھیے، اگرچہ بے فائدہ۔ آئندہ کا پروگرام بے فائدہ۔ لاہور کب تک رہنے کا پروگرام ہے؟ پھر بے فائدہ۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ کسی لڑکی کے ساتھ بہت پھرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی آپ اس لڑکی کے ساتھ پھریں۔ ہو سکتا ہے میں یہ بات رقابت کے تحت کہہ رہی ہوں، میں آپ پر اپنا حق جتا رہی ہوں۔ میں تو جیسے نفسیاتی مریض بن گئی ہوں۔ آپ اور میں اب 2 مختلف انسان ہیں۔ کتنا تکلیف دہ تصور ہے۔ میں ہار گئی ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ آخری بار، بہت سا پیار، کنول۔ راجا صاحب، اگر میرا ماموں زاد بھائی راولپنڈی سے بھاگا میرے پاس نہ آیا ہوتا تو میں یہ خط نہ لکھتی۔
परसों कहीं वो आपसे मिला और फिर सीधा मेरे पास पहुंचा। उसने आते ही तकरीर शुरू कर दी, तुमने धोखा दिया है, तुमने जुल्म किया है, तुम बेहिस हो, तुमने एक आदमी को कत्ल किया है। आप तो जानते हैं वो आपका कितना फिदाई है। अंदाजा कर लीजिए कि उसने मुझे क्या कुछ नहीं कहा होगा। ताहम मैंने उसके सामने कुछ भी तस्लीम नहीं किया। मैंने कहा, मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक न था, आम जान पहचान थी, इलेक्शन वगैरह में इकट्ठे काम किया, शायद आप किसी गलत फहमी का शिकार हो गए। मैंने उसे बताया कि पाकिस्तानी लड़कों की नफ्सियात ही खराब है, जरा सी हंसकर बात करो वहीं आशिक हो जाते हैं। जब वो ये सब कुछ आपको बताएगा तो आपको कितनी तकलीफ होगी। खुदा करे उसके मिलने से कबल मेरा ये खत आप तक पहुंच जाए। उसने मुझे बताया, आप पहले से भी बहुत दुबले हो गए हैं। अल्लाह, आप पहले ही कितने दुबले थे, अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते? सिगरेट कम पिया करें, चाय छोड़ दें, रात को जल्दी सो जाया करें, खाना वक्त पर खाया करें। जिंदगी हवादिस का मजमुआ है। एक हादसा था कि हम मिले और एक हादसा है कि बिछड़ गए। बाज़ औक़ात इंसान जो काम हंसी खेल में शुरू करता है, तकदीर उसके अंजाम पर इंसान को अक्सर रुला देती है। हमारी कहानी की यही इब्तिदा थी और यही इसका अंजाम। मैंने वही कुछ किया जो इन हालात में मुमकिन था। तकदीर हमें मुख्तलिफ राहों का मुसाफिर बना चुकी है, लेकिन ये सारी बातें दोहराकर मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। आप मुझे बुलाने की कोशिश कीजिए, इसके सिवा अब कोई चारा नहीं। लेकिन खुदारा अपने आप को तबाह न कीजिए। क्या हम पहले ही बहुत रुसवा नहीं हो चुके? मेरी दुआ है खुदा आपको सुकून दे और आपका मुस्तकबिल बेहतर बनाए। मैं जानती हूँ आप में कितनी कुव्वत बर्दाश्त और कितना हौसला है। आपको ये सब कुछ खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना चाहिए। मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी की दरख्वास्त करती हूँ, ये जानते हुए कि गलती मेरी थी। मैंने आपसे वो वादे किए जिन्हें मैं निभा न सकी। मैंने आपको वो उम्मीदें दिलाईं जिन पर मैं खुद पूरी ना उतर सकी। लेकिन जो होना था वो हो चुका। अब इन बातों से क्या हासिल? प्लीज इस खत का जवाब न दीजिएगा। कंवल, जो कभी आपकी थी।